میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اس ویڈیو کے موضوع کی طرف، اور آج کے اس ویڈیو کا موضوع بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جہنم میں پھینکنے کا حکم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور دیگر معزز سامعین، واضح رہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 میں سورۃ العصر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور دیگر معزز سامعین، صرف کافر ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ بہت سے مسلمانوں کو جہنم میں پھینکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے۔ ذرا اپنی مکمل توجہ کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ سنیے تاکہ آپ صحیح لفظوں میں مستفید ہو سکیں اور سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، ساری انسانیت جہنم میں جائے گی۔ لیکن سوال بنتا ہے، آخر جنت کن کے لیے بنی؟ آخر جنت میں بھی تو کچھ لوگ جائیں گے، اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اب غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے آئے۔ جب پہلی شرط پر پہلی بات ہے آمنو، ایمان لے آنا، جو ایمان لے آئے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگ اور دیگر معزز سامعین، جب ایمان لے آئے مطلب کہ آپ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ رہی بات کفار کی، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ تو جائیں گے ہی جہنم میں۔ اب آمنو، ایمان لانے کے بعد اب آپ اور ہم بن گئے مسلمان۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے آگے۔ اگر اگلی نیکسٹ شرائط پر بھی اگر آپ عمل کریں گے تبھی آپ جنت میں جا سکیں گے۔ اگر آپ اس کے بعد جو مسلمان ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں، جو فرائض بتائے جا رہے ہیں، اگر آپ وہ انجام نہیں دیتے تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب غور سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلی شرط آمنو، دوسری وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بھی لازم ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرنا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرنا۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نیک عمل کرنا، نمبر 3 حق بات کی تلقین کرنا، یعنی کہ خود بھی اچھی بات پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے پر حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اور خود بھی صبر کرنا ہر حالات میں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کا حکم دینا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگ اور دیگر معزز سامعین، آج کے معاشرے میں بہت سے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ میں کافروں کی بات نہیں کرتا، انہوں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، لیکن بہت سے مسلمان جن کے بارے میں اللہ نے ان آیات میں واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو 4 شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ جو ان 4 شرائط پر عمل نہیں کرے گا، صرف ایمان لے آئے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ تباہی کا اعلان اور گھاٹے کا اعلان ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان 4 شرائط پر عمل نہیں کرتا۔ ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے، قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عالم اور مفتی بھی بن گئے، حافظ قرآن بن گئے، ترجمہ تفسیر پڑھ لیا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ سوچتے ہیں آج کے مسلمان کہ بس ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اب جنت کے حقدار اور ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، قرآن پاک میں ہمیں کیا کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کون سے کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کن کاموں کو نہیں کرنا اور کن کاموں کو کرنا ہے، کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہم نے نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں پھر جھوٹ اور فتنہ فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھ کے سوچتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، کافی ہے، اب تو ہم جنت کے حقدار ہو گئے، لیکن نہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز اللہ کی فرما برداری سکھاتی ہے، نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرو۔ ہم یہ نظر انداز کر چکے ہیں۔ اسی لیے جو مسلمان صرف اللہ پر ایمان لانے کے بعد
اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے پش ڈال کر زندگی کو شیطانی خواہشات کے مطابق گزار دیتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بتا دیا ہے کہ یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، یہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ جس طرح کافر خسارے میں ہوں گے، یہ مسلمان بھی گھاٹے میں اور خسارے میں ہوں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو صرف ایک جھنڈا پکڑ کے نہیں جا سکتے کہ جی میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، میں نے بھی جنت میں جانا ہے۔ یہاں پر کوئی ہنسی مذاق کا نظام نہیں چل رہا، بلکہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اچھے عمل کرنے ہوں گے، ہمیں حق بات کی تلقین کرنی ہوگی، ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوگا، ہمیں صبر کی تاکید کرنی ہوگی اور خود بھی صبر کرنا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب سے درخواست ہے اس بات کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں اور ہم صحیح لفظوں میں صحیح مسلمان بن سکیں، نہ کہ ہم مسلمانوں کے نام پر داغ اور دھبا بن کر رہ جائیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام اور پیغام ود ریفرنس باحوالہ آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سمجھ سکیں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔